پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ ملنے والی ہو، اس رب نے ہمیں یہ پروسیجر بتایا ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروانی ہے تو میرے محبوب کی مرضی کے بغیر، میرے محبوب کی سفارش کے بغیر تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ تو اعرابی کہتے ہیں، بلال فرماتے ہیں کہ آپ کے لائے ہوئے قرآن میں ہم نے اس آیت پر ایمان رکھا، اس کو مانا۔ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، آپ کے دیار میں آیا ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، بھوک سے میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ گیا ہے، میرے لیے کچھ انتظام کیجئے۔ میرے لیے وہ لوگ سنیں جو کہتے ہیں ہاں زندگی میں تو مانگ سکتا تھا مگر انتقال کے بعد نہیں مانگ سکتا، انتقال کے بعد مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ لوگ سنیں، حضور کی قبر انور کے پاس وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، حضرت بلال بیٹھے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کی حکومت کا زمانہ ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، خیر القرون کا زمانہ ہے، تو اللہ کے رسول کا سایہ بھی اٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسا صحابی کہ ذرا سے شریعت کے راستے پر ادھر سے ادھر اگر بال برابر بھی ادھر ہوتا تو کوڑا موجود تھا، تلوار موجود تھی، جو ذرہ برابر بھی نبی کے قانون کے علاوہ کچھ سن نہیں سکتے تھے۔ اس زبردست حکومت میں نبی کا غلام نبی کی قبر پر آ کر نبی سے مدد مانگ رہا، کیا مانگ رہا ہے؟ روٹی کا، یعنی ضیافت مانگ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ راوی فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں، ملا علی قاری کا نام وہ نام ہے کہ جن کا نام کافی ہے دلیل کے لیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس کو روتے روتے وہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے بلال پر، غشی کے عالم میں وہ نبی کے پیتانے ہی پر اسی پر سر رکھ کر اسے غنودگی آ جاتی ہے، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور نے اسے روٹی عطا فرمائی ہے، خواب ہی میں آدھی روٹی کھائی ہے، آدھی روٹی کھا کے جب نیند ٹوٹی ہے آدھی روٹی ہاتھ میں رکھی ہوئی نظر آئی ہے، آدھی روٹی ہاتھ میں رکھی ہوئی نظر آئی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ایک پوری کھا بھی سکتا تھا، بلال ایک پوری روٹی کھا کر نیند ان کی ٹوٹ سکتی تھی، یا پھر یہ کہ روٹی دیتے ہی ان کی نیند ٹوٹ سکتی تھی، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ آدھی روٹی کو خواب میں کھلایا، آدھی روٹی کو خواب کے بعد دکھایا، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ میں مرا نہیں ہوں، مجھے مردہ مت سمجھنا، میری بارگاہ سے ملنے والی نعمتیں کوئی ایسی وہمی یا گمانی شے نہیں ہوتی ہیں، میں جو دیتا ہوں وہ دنیا کی حقیقت میں بالکل حقیقی ہوتی ہے، کبھی تو خواب میں بھی تمہیں نظر آتی ہے اور حقیقت میں بھی نظر آتی ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مر جائے نا ایسے آقا پر تو بندہ کیا ہے۔